بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلی دفعہ شروع میں یہ بات کہی گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو عرب کا یہ حال تھا کہ لڑائی جھگڑا اور اس جھگڑے کو ختم نہیں ہونے دینا تھا بلکہ اس سے بڑھاتے رہنا تھا۔ ایک تو ہے لڑائی جھگڑا ہو گیا، کسی سے جھگڑا ہو گیا لوگ الگ ہو گئے، بات ختم ہو گئی، لیکن وہاں یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ جھگڑا چلتا رہنا چاہیے، جھگڑا یہ چلتے ہی رہنا چاہیے، بند نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جو دنیا سے مر کے جاتا تھا تو اپنی نسلوں کو سمجھاتا تھا کہ ہمارا فلاں سے جھگڑا ہے، اس لیے جھگڑا ہوتے رہنا چاہیے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے دنیا میں، اور آپ تشریف لائے تو تاریخ میں آپ دیکھیں گے بہت دفعہ جھگڑے کے مواقع بنے، بہت دفعہ ایسا ہوا کہ اب جھگڑا ہو جائے گا، اور وہاں جھگڑا خالی بتا دوں گا کر دوں گا نہیں ہوتا تھا، وہاں تو فوراً تلوار نکلتی تھی اور جنگ شروع ہوتی تھی۔ تو ایسے بھی مواقع آئے جس میں جھگڑے کی فضا بنی، اور اس میں جھگڑے کی ایک بات سناتا ہوں جس کا مفہوم یہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، حجر اسود کے لگانے کا موقع آیا کہ اب اس کو اس کی جگہ پر فٹ کرنا ہے، تو اس بات پر جھگڑا بڑھ گیا۔ کام کیا ہو رہا تھا؟ اچھا کام کیا ہو رہا تھا؟ بھائی بیت اللہ کی تعمیر، اس میں حجر اسود کا لگانا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اچھے کام میں بھی جھگڑا ہوتا ہے۔ کام تو بہت اچھا نا، تو اس سے پتہ چلا کہ اچھا کام بھی ہو تو اس میں جھگڑا ہوگا۔ جھگڑے کی وجہ کیا ہوگی؟ مختلف ہوگی۔ یہاں کی بات کرتا ہوں، میں اور میرا خاندان، یعنی اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنا، بڑھ کر سمجھنا، یہ ہوئی جھگڑے کی وجہ۔ یہ ہوئی نا بھائی، تاریخ جاننے والے بتائیں، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو جہاں یہ ہوگا، اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جہاں میں ہوگا وہاں جھگڑا یقیناً ہوگا۔ میں ہوں، میں بڑا ہوں، میری بات چلنی چاہیے، میں جو کچھ ہوں بس میں ہوں، اس لیے وہ جھگڑا ختم ہوتا نہیں تھا، اس لیے کہ میں ہر ایک سمجھتا تھا کہ میں ہی ہوں، میری چلنی چاہیے، اور جھگڑا بہت بڑھ گیا۔ اب تلواریں نکل جاتی، تو آپ علیہ السلام تشریف لائے، مفہوم اس کا یہی۔ تو سب دیکھ کر ان کو خوش ہو گئے، کہنے لے بس یہ جو فیصلہ کر دیں۔ عمر میں تو ان سے بڑے بڑے لوگ بڑی عمر کے تھے، وہاں پر قبیلے کے سردار لوگ تھے، اور ابھی آپ علیہ السلام کی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے نا، یہی تاریخ نا۔ تو جو آپس میں اس قدر جھگڑتے تھے، وہ ایک سے اتنا زیادہ پیار کیوں کرنے لگے تھے؟ جب پیار تھا ہی نہیں وہاں، تو پھر ایک سے اتنا زیادہ پیار کیوں؟ تو یہ بات تو ہمیں سیکھنا چاہیے، ہم چاہتے لوگ ہم سے پیار کریں، تو ایک سے پیار کیوں؟ پھر ہر ایک سوچے تو ہر ایک سے پیار کیوں؟ تو کیوں سوچنا چاہیے؟ اس کے لیے تاریخ پڑھنی چاہیے، سیرت، کہ آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے جو سب کا پیار ان کو مل گیا تھا۔ اس میں ایک بات یہ تھی، غصہ نہیں کرتے تھے۔ نہیں کرتے سے مطلب یہ ہوتا ہے، اور کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرتے تھے، نہیں کرتے تو اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے، اور کرتے تھے تو اللہ کے لیے کرتے تھے۔ اور ہمارے وقت غصے میں رہتے ہیں اور اپنے لیے کرتے ہیں کہ میں بولا، اس لیے جوڑ نہیں ہو سکتا کبھی، کسی گھر میں بھی نہیں ہوگا، کہیں بھی نہیں ہوگا، پوری دنیا میں نہیں ہوگا، ہو بھی نہیں رہا ہے۔
ترقی کے دور میں اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ ترقی کا دور، بہت زیادہ ترقی، یعنی اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ ترقی ہے۔ تو جتنی زیادہ ترقی ہے اس کا مطلب جتنی زیادہ ترقی اتنی زیادہ جھگڑا نہیں ہے دنیا میں کہیں چین سکون؟ ترقی، انسان کی ترقی اسی کا نام ہے کہ جھگڑا کریں۔ انسان کی ترقی کا یہ مطلب ہوتا ہے یہ جتنا زیادہ جھگڑا کریں گے اتنی زیادہ ترقی یافتہ انسان کہے جائیں گے۔ ہم لوگ کو ہر بات میں دھوکہ لگ گیا، ہر بات الٹی بات سیدھی سمجھ میں آنے لگی، سیدھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پہلے سے جانتے ہیں تو جھگڑا، آج نکاح رشتہ ہو گیا تو آج سے پھر نیا جھگڑا۔ عجیب بات ہے۔ دکھاؤ نا، گھر دکھاؤ، مجھے گھر دکھاؤ، میاں بیوی دکھاؤ ایسے کہ جہاں جھگڑا نہیں ہوتا، جہاں پیار ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ ایک بات کہتے کہتے میں دوسری طرف چلا گیا تھا، اب اس وقت یہ بات یاد آ گئی تو اسے دوہرا دوں کہ ایک صاحب جو سروس کرتے تھے اور اتنی آمدنی تھی کہ آرام سے گھر کا خرچ چل جاتا تھا، بہت مال نہیں تھا، اور معمول تھا عصر کی نماز کے بعد گھر پہ پہنچنے کا، مغرب سے پہلے گھر پہنچے تو ان کی اہلیہ کچن میں تیل نکال رہی تھی، بڑے ٹین سے لے کر چھوٹے ڈبے میں نکال رہی تھی۔ یاد آیا آپ لوگ کو؟ یہ بات ادھوری تھی نا؟ تو آپ کہاں کہتے ہیں پوری کرو؟ ہم ہی یاد کریں، ہم ہی پوری کرو، سب تم ہی کرو۔ اچھی بات، سب ہم ہی کریں گے تو ہم ہی کریں گے تو پھر ہم ہی رہیں گے۔ تو جب وہ تیل گرا پریشان ہوئی ان کی اہلیہ جو تیل نکال رہی تھی بڑے اس میں سے، اور جب شوہر آئے تو ان کی جب نگاہ کیا اور ہاتھ سے ٹین سلپ ہو گیا، وہ پترے کا وہ تو گرنے لگا، تو جلدی جلدی اسے اٹھانا چاہیے۔ اب تیل تو جو جتنا اٹھا سکیں وہ اٹھا، جو بچا اس میں بچا، باقی تو کیا تیل کام ہے۔ تو یہ صاحب وہاں سے گھر چھوڑ کر فوراً چلے گئے، معمول کے خلاف۔ معمول تو یہ تھا کہ بیگ رکھتے، کپڑا چینج کرتے اور جو کچھ کرتے، اور قریب میں ایک باغ تھا وہاں چلے گئے، اور وہاں جا کر بیٹھ گئے اور تسبیح پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ پھر مغرب پڑھا، مغرب پڑھ کے گھر آئے، کھانا کھایا، عشاء پڑھا، پھر اس کے بعد عشاء پڑھ کے آئے۔ جو سونے کا معمول تھا، جب بستر پہ سونے گئے تو اہلیہ نے کہا کہ آج اتنا بڑا نقصان ہو گیا میرے ہاتھ سے، چھوٹ گیا وہ ٹین اور اتنا تیل گر گیا، ضائع ہوا، آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آپ کو غصہ نہیں آیا؟ تو انہوں نے جواب دینے کے بجائے پوچھا تم نے جان کر گرایا؟ نہیں، جان کر کیسے گراتی؟ پھر اس گرنے پہ تمہیں خوشی ہوئی یا غم ہوا؟ تو خوشی کیسے ہوگی؟ تو رنج ہوا، بہت رنج ہوا، کتنا تیل ضائع ہو گیا۔ تو فرمایا جب تم خود اتنی رنجیدہ غمزدہ ہو گئی تھی تو غصہ کر کے تمہارے غم کو بڑھانا کیا انسانیت ہے؟ غصہ آیا تو تھا، فطری چیزیں آیا تو میں گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ تو اس گھر میں پیار ہوگا یا جھگڑا ہوگا؟ ہماری تو بیوی، ہمارے بہویں، ہمارے گھر کے دوسرے کام کرنے والے چھوٹے، وہ کوئی بھی غلطی کرتے ہیں ہم فوراً اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہائی ٹیمپر، کیا بولتے ہیں؟ نہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہائی پر ہائی تو ایسے ہی اوپر، اس کے اوپر ہائی تو مطلب ہی ہوتا اوپر، یہ ہائٹ پر ہائی، اس کے اوپر ہائی پر بولتے ابا بہت ہائپر ہے، ذرا سنبھال کے رہنا تم۔ تو میرے ابا ہی بہت ہائپر تھے، اب آپ کچھ کریں گے تو ہم ابا کو بلا دیں گے، دونوں ہائپر سمجھ لیں گے ایک دوسرے سے، کیا حرج کی بات؟ جب دونوں ہائپر ہیں ایک لیول کے ہیں تو سمجھ لیں گے۔ پھر سمجھا جا رہا ہے کہ 3 دن میں گھر، 1 مہینے میں گھر، 22 دن میں گھر، 3 مہینے میں گھر، 6 مہینہ نبٹ گئی تو بہت بڑی بات گھر۔ اور اس کا نام ہے ترقی۔ انسان کی ترقی کی نشانی میں سے ایک ہے کہ وہاں سے جھگڑا ختم ہو جائے۔
اور جھگڑا ختم اس وقت ہوگا جب ہم بیجا غصہ چھوڑ دیں گے. تو غصہ گیا جھگڑا گیا، غصہ گیا جھگڑا گیا. اور اس وقت سارے عالم میں جھگڑا چل رہا ہے. جو جتنا کر سکتا ہے اتنا کر رہا ہے. اچھا مصیبت یہ بھی ہے کہ خود کر نہیں کر سکتے تو کرنے والے کے ساتھ ہو جا رہے ہیں. ارے جھگڑے کا تو میرا بھی موڈ چلتا ہے بہت، جھگڑا تو ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگ ترقی پر ہیں. تو ترقی والے ملک میں، ترقی والے دیش میں، ترقی والی دنیا میں جھگڑا تو ہونا چاہیے. اور ہم جھگڑا نہیں کر سکتے اس لیے ہم تمہارے ساتھ آتے ہیں. بولے بہت اچھا، آ جاؤ اپن مل کے کریں گے. تو دوسرے نے دیکھا، تیسرے نے دیکھا، بولے یار ہمارا بھی جو جھگڑے کا چلتا ہے تو اپن لڑ نہیں سکتے ان سے، تو یہ زیادہ لڑنے والے جن کے ساتھ ہو جاؤ. ہے اسی کا نام ترقی. کہہ کیا رہے ہیں؟ دنیا بہت ترقی پر ہے. کہیں ہمارا حال بھی تو ایسا ہی نہیں ہو گیا ہے کہ غصہ ہی غصہ، غصہ ہی غصہ، اور کچھ نہیں. اور غصہ کنٹرول میں آ جائے، اس لیے میری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے غصہ. اسے خریدو، پڑھو. بہت سے گھر تو سنور گئے، اللہ نے بدل دیا اپنی مہربانی. ویسے وہ بزنس کے لیے تو چھپائی نہیں جاتی، اس لیے اس کا پی ڈی ایف بھی عام کر دیا گیا ہوگا. نہ کیا ہو تو کر دو بھائی. جن لوگوں نے اسے مطالعہ کیا، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ انہیں کئی دفعہ پڑھا. پچھلی دفعہ ایک بیان ہوا تھا بیعت کس کا کہتے ہیں، وہ شاید بعد میں لوگ بیعت ہونے لگے تو ہم نے ان سے کچھ بات کیا تھا. تو میں بھی جب بیعت ہوا تھا تو میں نے حضرت سے کہا حضرت غصہ بہت ہے. تو پتہ چلا غصہ ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کی فطرت میں رکھا گیا ہے. یہ ہے بڑے نفع کی چیز. غصہ جو ہے یہ بہت بہت نفع کی نہ ہوتی تو اللہ پاک سب کو دیتے ہی نہیں. سب کو دے دیا اور کہہ دیا کرنا نہیں. اچھی بات ہے، دے دیا سب کو اور کہا کرنا نہیں. جب میں کہوں تبھی کرنا، اور میں بہت کم کہتا ہوں غصہ کرنے کے لیے. اس لیے تم کم کرنا غصہ، جب میں کہوں تو کرنا، باقی مت کرنا. بچے کو بائک دلا دیا لیکن کہا کہ اجازت لے کے جانا، تو وہ غلط بات تو ہے نہیں. بھائی میں تمہارے لیے آیا ہوں، یہ بائک تمہارے لیے لایا ہوں، یہ چابی میرے پاس رہتی ہے، آیا کرو، اجازت لیا کرو، اور میں تم کو دے دوں چابی، جا کے کام کر کے آ جایا کرو. اللہ پاک نے غصہ سب کے اندر رکھ دیا ہے اور کہا کرنا نہیں. جب میں کہوں تو کرنا، اور جتنا کہوں اتنا ہی کرنا. اور جب ایسا کرو گے تو دنیا میں فساد نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا، جیسا کہ ان کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوا. تو میں نے بھی حضرت سے کہا حضرت ہائی ٹیمپر کہتے، ہائپر کہتے تو حضرت نہیں سمجھتے. حالانکہ تھے بڑے سمجھدار، جو نہیں سمجھنے کی چیز تھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. آج گوگل میں ہر چیز سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے برباد ہو رہے ہیں. سمجھے بات؟ ہماری سمجھنے کی چیز ہم زبردستی گوگل میں کیوں جاتے ہیں؟ ہم ہر چیز سرچ کیوں کرتے ہیں؟ ایک بربادی وقت کی تو ہوتی ہی ہے. دوسرے خراب چیزوں کا اثر جو طبیعت پر ہوتا رہتا ہے تو ہوگا ہی نا. اور ایک لیئر، دوسری لیئر، پھر تیسری لیئر، پھر چوتھی، تہ پہ تہ جمتی چلی جا رہی ہے. اب اللہ کا نام ہے اس کی یاد کے بغیر. اور کسی فلم اسٹار والے، ہالی ووڈ، بالی ووڈ والے کا نام آتا ہے تو یہ اس کی یاد آتی ہے، چہرہ یاد آتا ہے، چہرہ یاد آتا ہے. ارے ہے کوئی ایسا؟ خدا کی یاد اس کے تصور کے بغیر، اس کی یاد کے بغیر، اس کا نام اس کی یاد کے بغیر، اور انسان کا نام اس کی یاد کے ساتھ، اس کے تصور کے ساتھ. کسی کو سوچ لو، کسی کو سوچو نا، پیار محبت کہیں بھی سوچو. اچھا شادی شدہ لوگ والے جو ہے جو وہ نہیں، تو ان کی بھی بات کر لو. پڑوسن کی یاد آئی، بولو چہرہ یاد آیا. سالی کی یاد آئی، سوچو چہرہ یاد آیا.
اور پڑوسی جس کا زیادہ دھندا چلتا اپنی لائن کیا ہے، سوچو اس کا چہرہ یاد آیا، اس کی دکان تک یاد آ گئی، اور دکان کے ساتھ ساتھ اندر جو غصہ ڈیولپ ہو گیا اس کو، اوہو اتنی تبدیلی، آخر کیا بات ہے کہ خدا کا نام اور خدا کی یاد کے بغیر پرت جم گئی ہے. یہ گوگل اور یوٹیوب نے پرت جما دیا ہے. یہ بھی معلوم کرنے کا ہے، وہ ذرا سرچ کریں، اچھا یہ کیا ہے، ذرا نئی چیز دیکھنا چاہیے. کیوں دیکھنا چاہیے؟ نیا حساب کتاب اللہ لینے والے ہیں. ہر چیز کی معلومات، اسی معلومات میں اپنی معلومات کو کھو دیا. جہاں سوال خود کی ذات کا ہی ہونے کا ہے کہ تیری ذات کے بارے میں بتا، تو تیرے بارے میں معلوم کر کے کیا آیا ہے؟ ارے کچھ کام کی بات ہو رہی ہے. تو میں نے کہا حضرت مجھے بہت غصہ ہے، علاج بتائیے. تو حضرت مجھے پہلے ہی سے جان رہے تھے، کوئی نئی بات نہیں تھی. حضرت بننے تھے بعد میں ہمارے، ہم نے بعد میں بنائے، لیکن جانتے تھے اور دیکھتے بھی تھے کہ بہت غصے والا ہے. اور شاید حضرت نے مجھے 20 سال کی عمر میں دیکھ لیا ہوگا، دبلا پتلا سا اور غصے میں چور، بات کا انداز بالکل الگ. وہ جیسے بھائی لوگ بات کرتے ہیں نا، سمجھتے ہیں نا بمبئی والے بھائی لوگ. وہ حضرت کو ہی لینے جاتا تھا، حضرت کی دعوت ہوتی تھی تو گروپ میں میں نمازی تھا تو کہا جاتا تھا اس کو ہی بھیجو، یہ لے کر آئے گا. تو میں جاتا تھا اپنے اسٹائل میں، راڈو گھڑی یہاں لٹکا کے. کہاں راڈو گھڑی کہاں ہوتی تھی؟ وہ بیدا آتی نا گولڈن. کب کی بات کر رہا ہوں میں؟ 70 کے آس پاس کی بات کر رہا ہوں. اور ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا تھا وہ اپنے سے بڑی عمر کا ہوتا تھا، ہم تو بچے تھے. وہاں پہنچ گئے، اے بھائی وہ گاڑی ادھر سائڈ میں لگا، اور فوراً کدھر جانا نہیں، اوپر آ، کام بہت ہے. ارے یہ اتنا سا چھوکرا ہے اور اس سے بڑی عمر والے جیسی بات کرتا ہے. تو وہاں تو جیسے کہا تو سمجھانا تھوڑی تو ہوگا. ایکس رے تو ہے، ایکس رے رپورٹ ہے ہمارے پاس تمہاری، سب اچھا علاج ہوگا. ہاں پہلے ہی ہو چکی ایکس رے رپورٹ، اب کچھ چھپانا نہیں ہے. لوگ شیخ سے بھی چھپاتے ہیں، وہ کہتے ہیں علاج ہو، خالی نام بتا دو، فلاں سب بڑے حضرت سے میرا تعلق ہے. یہ تعلق اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ مجھے بھی بڑا حضرت ہی سمجھو، اسی لیے چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ میں حضرت بنا رہوں. کچھ چھپتا اپتا نہیں ہے، سب پتہ چل جاتا ہے. اس کا مطلب علم غیب ہے نہیں. ارے بھائی کوئی کھانس رہا ہو، آنکھوں سے ناک سے سب پانی بہ رہا ہو، تو کوئی بولتے تم کو نزلہ ہوا ہے کیا، تو اس کو علم غیب کہا جائے گا کیا؟ اور حضرت لوگ کو ایسا اندر کا دکھ جاتا ہے. تب بتایا علاج کرو، وہ علاج کرایا، وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. اب جب زیادہ مادہ اندر چلا جائے تو آدمی کیا کہتا ہے، بھائی لاسٹ اسٹیج پہ پہنچ گیا ہے، علاج میں ٹائم لگے گا. ہے نا آج کل کہتے ہیں نا، آج کل تو ہر مریض لاسٹ اسٹیج میں پہنچا ہوا ہے. ابھی بھی کھانا پینا بدل دو، جیسے بیمار ہوئے ویسے اچھے ہو جاؤ گے. کھانا پینا بدل دو، خالی اسٹائل رہنے کا بدل دو. سونے کا وقت جلدی طے کرو، اپنے بچوں کو جلدی سلاؤ. بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے تو شیطان اس کو ایسے لگاتا ہے پیٹ میں، اس کو کہتے ہیں کچوکے لگانا. مولانا صاحب مجھ سے بات صحیح کہہ رہا ہوں؟ شیطان کچوکے لگاتا ہے، حدیث میں بتا رہے. تو جو اتنے بڑے سے دشمنی شروع کرتا ہے تو کاہے کے لیے کرتا ہے؟ اس کو سونے نہیں دیتا کہ ظہر کے بعد بچے کو جلدی سلا دو تاکہ آرام سے عصر تک اٹھ جائے گا تو رات جب ہوگی تو جلدی سو جائے گا. جس کو پوچھو ہر ایک شکایت کرتا ہے، کیا کرے میرا بچہ بہت دیر میں سوتا ہے، 1 بجے تک جاگتا ہے، 2 بجے تک. کیا کرے؟ تو ایسے مت کہ کچھ کرنے کی چیز ہی نہیں ہے، کرنے کی ہے نا. خود سونا نہیں چاہتا ہو، خود کا بگڑا بچوں کو بگاڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجبوری ہے. مجبوری نہیں ہے. ابھی میرے گھر میں ایک بچی آتی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بات بھی نہیں کر پاتا زیادہ، امی امی بولنا شروع کیا ہے. 4-5 دن پہلے میں عصر کے بعد گھر پہ گیا تو میں کیا کر رہا ہے، آتا کیوں نہیں؟ تھوڑا اس سے کھیلتا ہوں. سو رہا ہے. بولے اس وقت سو رہا ہے؟ ایسا تو نہیں سوتا تھا وہ تو زہر بعد سوتا تھا، پھر آرام سے عصر تک اٹھ جاتا تھا. تو مجھے فوراً جا کر آنا تھا کسی کام سے. میرا بیٹا ایک بات سن لے،
اس کو جیسی ترتیب پہ سو رہا تھا ویسا سلا دے. تو مجھے نانا بولتی ہے, بولے نانا ابو اب رات کو 2 بجے تک جگاتا ہے, کیا کرتا ہے؟ تو یہ تو میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ میں کسی اور زمانے کی بات کر رہا ہوں, کس چیز کا سمجھنا مشکل ہے. یہ ہمارے بچے جاگتے کیوں ہیں؟ ہم نے سونے کا ماحول بنایا نہیں, اور نہ عورتوں کو عقل رہ گئی نہ شعور رہ گیا. اور سوچتی ہیں اچھا سویا رہے تو میں میرا کام کر لوں گی. ارے اچھا سویا ہے تو رات کو تو جاگے گی نا, پھر کام کیا کرے گی؟ اس لیے سنانے کی عادت ہے. سو جائیں گے, سب سوئیں گے, سب سوئیں گے. اور بہت دفعہ کہتے ہوں کہ میرے پاس بھی 5 بچے ہیں الحمدللہ, ایسا نہیں کہ, لیکن 10 بجے سونا ہے, 10 بجے سونا ہے. بس وہ ایک تھا, وہ ادھر بیٹھا ہے, وہ رات میں سویا سے اٹھتا تھا تو روتا تھا. تو ایک بزرگ آئے تھے تو ان کے پاس لے کے گیا, بولا حضرت یہ رات میں جاگتا ہے روتا ہے. تو کہا دونوں صفات بزرگوں کی رہنے دو. ہم نے کہا حضرت یہ رات نیند خراب ہوتی ہے, آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اور وہ حضرت ایسے تھے کہ وہ گھڑی نہیں لگاتے تھے, درمیان میں سنا دوں. تو میں نے کہا حضرت رات سو جاتے ہیں آپ جلدی, جب نیند کھلتی ہے تو کیسے پتہ چلے کہ ابھی تہجد کا وقت ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا؟ تو کہا نیند اپنے سے کھلتی ہے کوئی جگاتا ہے. کیا جواب ہے؟ اپنے سے کھلتی ہے کوئی جگاتا ہے؟ ارے جب اللہ پاک نے جگا دیا تو گھڑی دیکھنے کے لیے نہیں جگایا, اٹھو بستر چھوڑو. تو حضرت نے علاج بتایا اور علاج کرتا رہا تو ٹھیک نہیں. وہی میں ہوں تو غصہ ہے, میں ہوں, میں تیرے سے بڑا ہوں, اس سے بھی بڑا, اس سے بھی بڑا. پھر ایسا وقت آیا ہے کہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ دنیا میں سب سے بڑا میں ہوں, اور یہ بڑائی اللہ توڑے گا. بڑائی میری چادر ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے. اللہ کہتا ہے بڑائی میری چادر ہے, اس کو کوئی ہاتھ لگائے گا میں اسے توڑ دوں گا. لیکن چھوٹ دیتے کہاں تک ہاتھ لگاتا ہے, بس اب میں توڑوں گا تجھ کو. ایسے ہمارے غصے سے ہم توڑ دیے جائیں گے. اس سے پہلے کہ غصہ ختم ہو, غصے پہ کنٹرول آ جائے, ہم توبہ کر لیں, سارا توڑ سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. دنیا ترقی پہ نہیں, دنیا تو بگاڑ میں سب سے زیادہ خرابی پر عروج پہ پہنچ چکی ہے. ترقی کہاں ہے, تو بگاڑ ہے. اس لیے پھر علاج ہوا, جو کچھ ہوا ہوتا رہا. وہ غصہ والی کتاب کی بات کر رہا تھا. ایک لڑکا بھی پچھلے 2-4 جمعہ پہلے آیا تھا, اور مہاراشٹر کے کسی علاقے سے آتا ہے, اور بہت کم ملاقاتیں ہیں. تو میں نے سوچا ہے بہت دور سے آتا ہے اور بہت دنوں کے بعد آیا, تو تھوڑی دیر کہا تم میرے پاس آ جانا کھانا کھا کے, اور بلا کے بیٹھایا. تو میرے بلانے سے اس کو بہت خوشی ہو گئی, اور جب آ کے بیٹھا تو میں نے سوالات شروع کر دیے. تو خوشی میں بہت جلدی بولے جا رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ٹائم ختم ہو جائے اور مجھے بولنے کا موقع نہ ملے. میں دیکھ رہا تھا, اتنا اتاولا ہو رہا ہے, جلدی. 8 سال پہلے یہ سنا تھا, اتنے سال پہلے سنا تھا داڑھی کے بارے میں, جب سے داڑھی کٹوایا نہیں میں نے. اتنے سال پہلے غصے کے بارے میں سنا, جب سے غصہ نہیں کیا. ہے تو آپ نے کہا لوگ 12 گھنٹے 14 گھنٹے کیوں دنیا کے لیے کھپتے ہیں, کیا مقدر سے زیادہ کھائیں گے کہ کمائیں گے, ملے گا کیا؟ 12 سے لے کے 14 گھنٹے کے درمیان محنت کیا کرتا تھا دنیا کے مال کمانے کی. 3.5 سے 4 گھنٹے میں اتنا مال کما لیتا ہوں. میں اس کی باتیں تبدیلی سن کے بولے, میری ماں بولتی ہے کہ تیرے سے غصے والا جلدی ملے گا نہیں, تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بیوی آئی تو غصے میں دیکھا ہی تھا, اس نے کہا غصہ کہاں چلا گیا؟ دوست احباب لوگ بولتے تیرا غصہ گیا کدھر؟ تو کہیں تو جا سکتا ہے نا. ہم اپنے سے جب جدا کریں گے تب جائے گا نا. جب ہم ہی نے لپٹا رکھا تو جائے گا کہاں سے؟ ہم ہی اسے لپٹے ہوئے ہیں. اور آپ علیہ السلام نے اس غصے کے ماحول میں, ویسے غصے کی بہت سی باتیں ہیں, میرا بہت کلپ ہے, سنو اس کو. اس میں ایک علاج اور بتا دیتا ہوں, میرا علاج تو بڑا لمبا چلا تھا, آپ لوگ کا تھوڑا سا ہوگا تو جلدی ہو جائے گا. ایک علاج اور بتا دوں شارٹ میں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت ہم کو بہت غصہ ہے, اور اتنا غصہ آتا ہے کہ ہماری کھوپڑی آؤٹ ہو جاتی ہے. تو حضرت نے کہا اچھا علاج کرو گے؟ کہا ہاں. تو کہا جب غصہ آئے تو وہاں سے دوڑنا شروع کرو, اور جب تک نہ اترے جب تک دوڑنا.
اب آیا غصہ تو دوڑا، تو جانے کے بعد کیا بیوقوفی کی بات ہے، 2-3 دفعہ دوڑا ہوگا کہ غصہ چلا گیا. آپ بھی کریں گے؟ نہیں تو کم سے کم زبان بند کر لیں گے. کیا کریں گے؟ بولیں گے نہیں. اور جتنا غصے میں بولنے کا جی چاہتا ہے اللہ سے فریاد شروع کر دیں گے، اللہ پاک شیطان آ گیا بچا لیجیے، اللہ پاک شیطان آیا بچا لیجیے، اللہ پاک مجھے بچا لیجیے، اللہ پاک مجھے بچا لیجیے. کہہ کے دیکھو غصہ نہ جائے تو مجھے بتاؤ. غصے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ایمان خراب ہو جاتا ہے. خراب ایمان لے آگے پہنچیں گے وہاں پر تو کیا ہوگا اپنا. اور بگڑا ماحول جتنا غصے کا آج ہے اس سے زیادہ بگڑا تھا. آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت تو یہ تھا کہ ابھی تو لڑتے ابھی بھی ہیں، لیکن ابھی تو کم سے کم کچھ لڑنے والا سوچتا ہے اپن کائے کے لیے لڑے، جانے دو، اس نے کیا ہوگا. ابھی تو وہ سب تو نکالا تلوار اور شروع ہو گئے. لیکن اسی میں ایک محبت کا نمونہ بھی اللہ نے بنایا کہ حجر اسود کے لگانے کے ٹائم جو تنازع ہوا، جو جھگڑا شروع ہوا تو ایسا لگا کہ تلواریں کھنچ جائیں گی اور خون بہہ جائے گا یہاں پر. لیکن جب آپ علیہ السلام پہ نگاہ پڑی تو سب کے پیارے تھے. مطلب اس بگڑے ماحول میں بھی کوئی بہت پیارا بن سکتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس بگڑے ماحول میں بھی کوئی بہت پیارا بن سکتا ہے. اور وجہ بہت ساری تھی، لیکن ایک بات یہ تھی کہ غصہ نہیں کرتے تھے. اب لوگوں نے کہا کہ یہی فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے. جب غصہ آتا ہے تو عقل خراب ہو جاتی ہے. جیسے غصے پہ کنٹرول بڑھتا چلا جاتا ہے عقل تیز ہوتی جاتی ہے. عقل تیز کا مطلب اتنی برائٹنس نظر آتی ہے ہر معاملے میں کہ فوراً صحیح ڈیسیزن لیتا ہے. اب وہ اللہ کی رہبری میں چل رہا ہے. غصے میں شیطان کی رہبری میں آدمی چلتا ہے، اور جب غصے پہ کنٹرول کرتا ہے تو اللہ کی رہبری میں چلتا ہے. کیوں؟ کہ غصہ آتا ہے تو جذبات بہت بھڑک جاتے ہیں، تیز ہو جاتے ہیں. نفس چاہتا ہے، شیطان مل کے چاہتا ہے یہ بولنا شروع کرے، یہ غصہ کرے، غصے میں بہت نقصان. لیکن یہ جب ضبط کر لیتا ہے تو بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے. تو مجاہدے سے صرف نیکی نہیں ملتی، ہدایت کی راہ کھلتی چلی جاتی ہے. دن بھر اس لیے بار بار موقع آتا ہے غصے کا، اور بار بار آتا ہے کنٹرول کا. اور جتنا کنٹرول کرتے ہیں اتنا مجاہدہ ہوتا ہے، جتنا مجاہدہ ہوتا ہے اتنی ہدایت کی سطح بلند ہوتی ہے. جتنی سطح بلند ہوتی ہے ہدایت کی، خدا کی، اللہ کی، اتنی معرفت پیدا ہوتی ہے. جس کو اس کی معرفت ہوتی ہے وہ اپنے پہ غصہ کرتے ہیں، لوگوں پہ نہیں. اس لیے اسی ٹائم تدبیر ڈال دی ہے اللہ نے ان کے دل میں کہ ایک بڑی چادر منگا لو، اس میں حجر اسود رکھ دو. سارے سردار جو ہے مل کر سب لوگ پکڑ لیں چاروں طرف سے. اور سب نے پکڑ لیا اور پیار کے ساتھ جب وہاں پہنچ گئے، لگانے کا موقع آیا تو اب بھی جھگڑا ہونا چاہیے نہیں. سینکڑوں کی بھیڑ میں اگر کوئی پیار والا ہو جائے گا تو غصے کو پیار سے بدل دے گا، اس کی برکت سے پیار سے بدلے گا ماحول. اس لیے کیا کہہ دیا؟ اب تو آپ ہی رکھ دیں اٹھا. اس لیے ہم اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بلا وجہ کی چیزوں کے سرچ میں نہ جائیں، دیکھنے نہ جائیں، سننے نہ جائیں. اپنے وقت کی ترتیب بنائیں کہ ہم صبح رات کو اتنی جلدی سوئیں گے. چاہے کتنا بڑا بھی دین کا کام ہو، کوئی موقع ایسا آ گیا کہ آج اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، اور ریئر کیس وہ کبھی ہو سکتا ہے، اس وقت اس کی اہمیت ہوگی. لیکن ہم نے اپنی عادت کو بدلنا طے نہیں کیا ہے. کئی لوگ جو تکلیف میں رہتے ہیں فجر کی نماز میں نہیں آتے تھے. لیکن جب بار بار یہ کہا گیا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ابھی جو تمہارا عذر بن گیا اس کو پرماننٹ سمجھ لو. اب اس کو پرماننٹ مت سمجھو، خود اپنا حساب لگاؤ کہ جس دن ٹھیک رہے گی طبیعت اس دن پڑھ کر آئیں گے، تو جس دن بیمار رہیں گے تو مفت کا ثواب ملے گا. تو نظر آنے لگے. یا جو کبھی نظر نہیں آتے تھے وہ بھی نظر آنے لگے. اس لیے ہم یہ کہتے رہے ماحول ایسا ہے، ماحول ایسا ہے. داعی کا کام ماحول کا بدلنا ہے، ماحول کے ساتھ وہ نہیں بدلتا. وہ بگڑے ماحول کو بدل دیتا ہے، خود نہیں بدلتا. خود کہتا ہے ہم سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں، ہم راہ بدل دیں گے تو ہم تو گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے ہم نے کچھ بات اللہ کی دی توفیق سے کہا. بات تو بہت ساری ہے. ہمارے ماحول میں
ہم اپنی جینے جاگنے سونے کھانے پینے کی ترتیب میں آ جائیں اور کھانے سے پہلے سوچیں کہ یہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں یہ ہمیں نفع پہنچائے گی یا نقصان. لذت کے لیے بعد میں سوچیں, صحت کے لیے پہلے سوچیں. اور غصہ چھوڑ دیا جائے, گھر میں پیار کا ماحول بنایا جائے. بالکل پیار کا ماحول بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. ہم بات ختم کریں گے, ہماری بات کا وقت ہو گیا. بار بار دہرایا ہے کہ 4 سال کا بچہ ایک دن اپنے باپ سے کہہ رہا ہے, باپ یہاں آتا ہے, میں اس کی زبان سے سنوا دوں گا, کہ 4 سال کا بچہ کہتا ہے ابو وہ پہلے والے ابو اچھے نہیں تھے. اسی باپ سے کہہ رہا ہے جو پہلے سے تھے آج بھی ہیں, ابو پہلے والے ابو اچھے نہیں تھے. کیوں بیٹا؟ پہلے والے ابو غصہ کرتے تھے. ہم ٹھیک ہی تو کر دینا چاہتے ہیں, بدل ہی تو دینا چاہتے ہیں. ہم اس کو بدلنے کی وجہ اپنے آپ کو بدلنے, سب بدل جائے گا. اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ.